بس میرے دوستوں، آخر میں ایک بڑی اہم بات سب دوستوں سے، محبت کرنے والے متعلقین، خدام، مریدین، کہ بھائی اب کسی کو بھی اجازت نہیں اس بات کی کہ موبائل فون کے اوپر اپنی تصویریں، کسی کی تصویریں شیئر کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کو مریدی سے اور خدمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ آج سن لو کان کھول کر، میں ان کے لیے دعا بھی بند کر دوں گا۔ میں دعا میں یوں کہوں گا، اللہ میں جو تصویریں بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ان کے حق میں میری دعا نہ قبول کرنا۔ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں، ہر وقت جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تب بھی مجھ پر کوئی خاص اللہ وقت لاتے ہیں، میں اس وقت آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا نہ کی ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، عاشق عاشق کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے۔ میں سلامت رہوں، تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ لیکن یہ دیکھو، میرے شیخ تصویر نہیں بناتے تھے، میں بھی نہیں بنواتا تصویر۔ کہیں آپ میری تصویر دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہتا جو بنواتے ہیں جو وہ غلط کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں۔ جن علماء نے بن نوری ٹون کا بھی فتویٰ تازہ آیا ہے، میں صاف لکھا ہے کہ کسی کی تصویر کے اوپر فیس بک پر ماشاءاللہ لکھنے والا سخت گناہ گار ہے۔ ابھی آپ بن نوری ٹون کا فتویٰ چھپا ہے، بینات میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پر چلے جاؤ، بن نوری ٹون کی پڑھ لو جا کر۔ میرے شیخ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ علماء کی اب بھی بہت بڑی جماعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، لیکن میں خود بھی نہیں بناتا۔ بہت دنیا بھر سے ریکویسٹیں آتی ہیں کہ جب آپ اپنی تصویر تو شیئر کر دیں، آپ کیسے ہیں؟ ہم غائبانہ بیان سے الحمدللہ آدھی سے زائد دنیا میں بیان سنا جاتا ہے۔ آپ کا آج پیر کا بیان ہے، کل کو تقریباً آدھی سے زائد دنیا میں یہ جائے گا۔ 20 گروپ ہیں جو اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایسے گروپ کے جو ہم سے مناسبت نہیں رکھتے وہ بھی ہماری بات سننے پر مجبور ہے، اللہ کی محبت سیکھنے میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، لیکن یہ نالائقی آپ کوئی نہیں کرے گا۔ وعدہ کرتے ہو اپنی تصویریں جو آپ نے کہیں اپنی آئی ڈی کے طور پر ڈالی ہیں وہ تصویریں بھی وہاں سے ہٹاؤ، اور آئندہ کوئی تصویر شیئر نہ کرے، نہ کسی کی کھینچے۔ دیکھو گناہ ہے، مولا نہیں ملے گا تمہیں۔ مولا اگر چاہتے ہو پورا اولیاء کرام کا راستہ اختیار کرو، اور جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں ان میں سے کوئی یہی نہیں تھا کہ جو شوق سے تصویر کھینچاتا۔ اگر کسی کی تصویر بھی ہے تو اس کے نہ جانتے ہوئے کھینچی گئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری کوئی تصویر بنا رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، بنا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ حاجی عبد الوہاب سے داؤن برکاتم کی تصویریں دے دیتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ مجھے ساؤتھ کر دے کہ حاجی صاحب نے بیٹھے ہو، ہاں جی میری تصویر بناؤ، اور پھر اس نے کھینچی ہو۔ کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں ہے ان کی، اگر کسی نے بنائی ہے تو چھپ کر بنائی ہے، اور وہ نالائقی کی ہے، میرے شیخ تو یہاں تک احتیاط فرماتے تھے کہ ہم جب پاسپورٹ لے کر جاتے تھے جو ہے عمرے کے لیے یا کہیں ایسا سفر کرنا ہے، اور ایک ساتھیوں کے پاسپورٹ اکٹھے ہوئے تو ہمیں حکم تھا کہ پاسپورٹ اگر دیکھنا ہو کہ کس کا ہے تو تصویر پر ہاتھ رکھ کر نام پڑھنا، بلا وجہ کسی کی تصویر دیکھنا مرد کی بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی، آپ پڑھ لیجئے۔ بلا وجہ کسی کی تصویر دیکھنا بھی جائز، بلا وجہ۔ ہاں وجہ ہو، جیسے قاضی ہے، کچھ ہے، یا اطمینان کرنا ہے کہ وہی ہے، وہ اور بات ہے، وہ ایک وجہ ہے، ایک ضرورت ہے۔ قاضی اگر کہتا ہے بھی مجھے وہ چاہیے، یا آج کل رجسٹری کراتے ہوئے اس پر تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو ایک ضرورت ہے، جس طرح پاسپورٹ کی ضرورت ہے، جس طریقے پر شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، رجسٹری کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے تحت ضرورت کا معنی اور ہوتا ہے، اور بلا ضرورت اور شوقیہ اور ہوتا ہے کہ پوز بدل کر تصویریں بنوائی جائیں، کبھی سجے کبھی کھبے۔ وہ کیسا خدا کا عاشق ہے جس کو اس دنیا داری کا بھی فکر ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ میرے دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد ایک نواب کے ہاں میرے دادا پیر نے جانا تھا، اور میرا شیخ ساتھ تھا۔ تو حضرت جب فجر کی نماز، حضرت کی ٹوٹی مسجد تھی، آدھی چھت تھی آدھی چھت نہیں تھی، اسی میں حضرت نے 10 سال گزارے ہیں۔ کبھی ادھر بارش ہوتی تو وہاں ہو جاتے، ورنہ یہی سین تھا اور یہی وہ تھا۔ مسجد کی چھت بھی پوری نہیں کی، فکر ہی نہیں تھی، حالانکہ حضرت کے بڑے بڑے سیٹھ مرید تھے،
لیکن کبھی کسی کو نہیں کہا کہ چھت بنا دو. ان کا چھت کو اصل ہے, اصل تو چھت والا ہے, اس کو راضی کریں. ہم اسی فکر میں رہتے تھے کہ مولا راضی رہے بس. تو جب چلے ٹرین میں بیٹھے, کوئی 50-100 کلومیٹر پر جانا تھا. نواب بہت بڑا نواب تھا, ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک اور پورا نواب, اور علاقے میں حکومت تھی. حضرت کا اس نے بیان کرانا تھا. تو حضرت کی جو ٹوپی تھی وہ جب نماز پڑھی تو رات کو ایسا موسم تھا تو اس کی وجہ سے وہ مٹی وٹی, تو یہ ٹوپی کے اوپر مٹی لگ گئی اس جگہ پر, تو بیلی ہو گئی. تو میرے شیخ نے عرض کیا, وہ خادم تھے, طالب علم تھے ہماری طرح. ان کا حضرت یہ ٹوپی میں دھو دوں کیا؟ کیوں؟ کہا یہاں مٹی لگی ہوئی ہے, وہ نواب صاحب کے ہم جا رہے ہیں, تو ٹوپی میں دھو دیتا ہوں تو بس خشک بھی ہو جائے گی. اور وہ فوراً جوش میں آ گئے. اس نے کہا اختر, خالق نواب کو اگر اس ٹوپی سے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اس نواب کی کیا حقیقت ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے جن کی ہم نے خدمت, جن کی صحبت اٹھائی ہے. کہا کہ کیا ہے, خالق کے سامنے یہ ٹوپی میں نے پہن کر نماز پڑھی تھی, وہاں تو مجھے بدلنے کی فکر نہ ہوئی. اس لیے میں ذوق کی بات بتاتا ہوں, الحمدللہ انہی سے سیکھا. ہمیں بھی جانا ہوتا ہے ولیمے میں, شادی میں, کچھ ہے, کوشش کرتے ہیں اگر نماز کا وقت ہے تو پہلے کپڑے بدلیں, ان کپڑوں سے پہلے نماز پڑھیں پھر شادی میں جائیں, نہ کہ نماز کے بعد بدلیں. نماز کے لیے تو گندے کپڑوں میں آ جاؤ, جیسے میلے کو چہلے بعد میں شادی میں نہا دھو کے جا رہے ہو. یہ عجیب خدا کا عاشق ہے. پہلے مولا ہے بعد میں سارے ہیں. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے مخلوق کے لیے, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا, اللہ نے اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی کی پرواہ نہ کرو خدا کے ناراض کرنے میں, کسی کی پرواہ نہ کرو. اس لیے بھائی اس تمام دوست سن لیں, آج سے آپ کو 1-2 دن دیے جاتے ہیں, تمام اپنی آئی ڈی, تمام ایسی چیزیں ختم کر دو. فیس بک کے اوپر کھیل کود بنایا ہوا ہے, سارے اپنی یہ تصویریں دے رہے ہیں. آئندہ کسی تصویر نظر آئے گی تو بہت سخت ایکشن لوں گا میں. بس اتنا ہی کہہ دینا ہی کافی ہے, کہہ دینا کافی کہ ہم اس لیے نہیں آپ کو محبت سکھا رہے کہ آپ جب وہ نلیکی گوں بھی سونگتے رہو اور پھر ادھر سے زعفران بھی آ کر سونگو, تو عجیب ہے بھائی. وہ چھوڑو گے تو پھر ہی کچھ فائدہ ہوگا نا. یہ کام چھوڑو گے تو نہ آپ علماء میں سے ہو, نہ آپ مبلغین میں سے, نہ کچھ ہو, تو پھر کس بات کی تم تصویریں بناتے ہو؟ چلو کسی کے پاس اگر کرنے کا کوئی دلیل ہے تو وہ بھی دینی کام کی بنیاد پر ہے, لیکن تمہارے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ کبھی یوں ایکشن بنایا ہوا ہے, کبھی یوں ایکشن بنایا ہوا ہے, کبھی پٹھا ہے, کبھی سیدھا ہے, کبھی ٹانگیں اوپر ہے, کبھی سر نیچے. یہ کیا ہے؟ کیا حرکتیں ہیں؟ مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو ہر وقت اس کی مولا پر نظر رہتی ہے, اپنی ذات ہی کچھ نہیں ہوتی, کہتے سب کچھ میرا مولا, میں کیا ہوں, میری